بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قدرت اللہ شہاب صاحب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ ایک بار کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بسیطہ سی مسجد تھی، پرانی سی مسجد تھی۔ میں جمعہ کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا تو ایک مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹا بھرا تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنے خطبے کے دوران ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی دیر بعد میرے دل پر رخت طاری ہو گیا۔ یہ قصہ ایک بیٹی اور ایک باپ کی باہمی محبت و احترام کا تھا۔ باپ نبی برحق جناب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تو بڑے بڑے صحابہ کرام اماں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور اتنا احترام تھا کہ اکثر اوقات بی بی فاطمہ کوئی ایسی درخواست لے کر یا فرمائش لے کر حاضر ہوتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فوراً منظور فرما لیتے۔ اس کہانی کو قدرت اللہ شاہ کہتے ہیں کہ اس کہانی کو میرے دل نے بلا اختیار فوراً قبول کر لیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد میں اسی بسیطہ مسجد میں بیٹھ کے نوافل پڑھتا رہا اور میں نے کچھ نوافل حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارکہ کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھے اور پھر پوری یکسوئی سے گر گرا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے پیارے حبیب، تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت، عزت و احترام کا جذبہ موجزن ہوگا۔ اس لیے میں اے اللہ تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح طیبہ کو اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر کے منظور کروا لیں۔ اور درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، سیدھے سادے مروجہ راستوں پہ چلنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ اویسیہ واقعی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ پاک کی اجازت سے مجھے اس سلسلہ سے استفادہ کرنے کی ترغیب اور توفیق عطا فرمائی جائے۔ شہاب صاحب مزید فرماتے ہیں، اس بات کا ذکر میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے نہیں کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعہ کو بھول گیا۔ پھر اچانک سمندر پار میری ایک جرمن بھابھی تھی، ان کا خط موصول ہوا۔ وہ مشرف با اسلام ہو چکی تھی اور نہایت اعلیٰ درجہ کی پابند صوم و صلاۃ خاتون تھیں۔ انہوں نے لکھا، پچھلی رات میں نے خوش قسمتی سے اماں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ سبحان اللہ، اور انہوں نے اسے منظور بھی فرما لیا ہے۔ قدرت اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ میں یہ خط پڑھتے ہی خوشی اور حیرت کی دیوانگی کسی کیفیت میں طاری ہو گیا اور میرے پاؤں جو تھے وہ میرے جو قدم تھے وہ زمین پہ خوشی سے نہیں پڑ رہے تھے اور مجھے یہ تصور ہی خوش کر رہا تھا کہ ایک برگزیدہ محفل میں ایک پاکیزہ باپ اور ایک قابل عزت باپ اور بیٹی کے درمیان میرا ذکر خیر ہوگا
اور میرے رویں رویں پر ایک تیز و تند نشے کی کیفیت سی چاہ گئی۔ قدرت اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ اس عرصے کے بعد مجھے کئی بزرگوں کی زیارتیں ہوئی اور بالآخر سلسلہ اویسیہ میں مجھے بیعت کر لیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، بہت سے یوٹیوب گروپ درود شریف کے حوالے سے اس واقعے کو بیان کر چکے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ صرف بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو طریقہ دعا قدرت اللہ شہاب سرکار نے پیش کیا ہے، یہ بڑا ہی کارآمد طریقہ ہے۔ بس یکسوئی شرط ہے، محبت اہل بیت رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے ضروری ہے، اور ایمان ہونا چاہیے کہ میری دعا بی بی فاطمہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پہنچا دیں گی۔ دیکھیں، قدرت اللہ شہاب ایک عام انسان، اس نے بی بی فاطمہ سرکار کے خدمت میں کچھ طوائف نوافل کی شکل میں پیش کیے اور دعا کی کہ میری درخواست بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیں، اور اس کی دعا قبول کر لی گئی۔ کتنا خوش نصیب انسان ہے، اور اس نے اپنے اس واقعے کو بیان کر کے اپنی کتاب شہاب نامے میں اس واقعہ کو بیان کر کے اس نے ہم لوگوں پہ احسان کیا کہ اے لوگوں، میری دعا پوری ہوئی ہے، آپ لوگ بھی اس طرح دعا کر سکتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے مشاہدات نہیں بتاؤ، اپنے واقعات نہیں بتاؤ، اپنے تجربات نہیں بتاؤ۔ میں مانتا ہوں کہ نہیں بتانے چاہیے، کیونکہ نظر بد لگ جاتی ہے، لیکن اللہ والو، اگر کوئی بھی اپنا واقعہ، اپنا مشاہدہ درود شریف کے حوالے سے یا ایسی ادوی جو دعائیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے نہیں بتلائے گا تو مجھے بتاؤ کہ پھر دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ کہاں سے آئے گا؟ پھر تو بہت سے لوگ دنیا میں پریشان ہیں، مائیں بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں، اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، لڑکے اپنی اسٹڈی اور مستقبل کے لیے پریشان ہیں۔ اللہ والو، اپنے مشاہدات کو شیئر کیا کرو۔ آپ کے ایک تجربے اور ایک مشاہدے سے پتہ کیا ہوگا؟ صرف اور صرف یہ ہوگا کہ کسی اور کا کوئی ایسا ہی مسئلہ ہوگا تو وہ بھی حل ہو جائے گا۔ کسی اور کو شاید درود پاک کی ضرورت ہو، آپ کا مسئلہ بتانے سے، آپ کا مشاہدہ بتانے سے ہو سکتا ہے کوئی بندہ اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے درود پاک کو شامل کر لے، درود پاک سے جڑ جائے۔ اور اللہ کی قسم، اگر آپ کی ایک مشاہدہ بتانے سے، ایک حدیث روایت بیان کرنے سے، ایک تجربہ بیان کرنے سے کوئی اللہ کا بندہ یا بندی درود پاک سے جڑ گیا، اللہ کی قسم آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ میرے جوانوں، میرے بچوں، میرے بہنوں اور بیٹیوں، مجھے ایک اہل درود نے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی ایک ایسی ہی کیفیت تھی۔ اپنی جوانی کے دور میں ان کو لگتا تھا کہ اگر انہوں نے بیعت نہ کی، کسی روحانی سلسلے سے استفادہ نہ کیا تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور ان کے گھر کا ماحول یہ تھا کہ والدین کہتے تھے ابھی تم چھوٹے ہو تو اس وجہ سے تم ابھی بیعت نہ کرو، پہلے پڑھائی پہ توجہ دو، اپنے مستقبل کو سنوارو، اپنے کیریئر کو سنوارو، اور پھر جب تم اپنے آپ پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر اس راستے کی سوچنا۔ وہ بھائی بتاتے ہیں کہ میں جن بزرگوں سے بیعت ہونا چاہتا تھا ان کو میں نے اکثر خط لکھے ہیں، لیکن بابا جی سرکار بھی فرماتے تھے کہ اپنے والدین، خصوصاً اپنی والدہ کی اجازت پہلے لو۔ جب انہوں نے یہ واقعہ شہاب نامے میں پڑھا تو انہوں نے بالکل اسی طرح ایک مسجد میں کچھ نوافل ادا کیے اور اس کا ثواب بی بی فاطمہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت اقدس میں پیش کیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، پیاری اماں خاتون جنت سیدنا اماں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روح مبارکہ کو یہ اجازت مرحمت فرمائے کہ وہ میری درخواست بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیں اور منظور بھی کروا دیں کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے والدین کی طرف سے کچھ پابندیاں ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں اور آپ میرے لیے سلسلہ فلاں فلاں میں میری بیعت
کروا دیجیے۔ یہ بھائی بتاتے ہیں کہ یہ بھی دعا کر کے بھول گئے، کچھ عرصے کے بعد شاید کم و بیش 6 مہینے یا 7 مہینے کا ٹائم گزرا ہوگا کہ ان کی چھوٹی ہمشیرہ نے خواب دیکھا کہ جس بزرگ سے یہ بھائی بیعت ہونا چاہتے تھے وہ اور ان کی ہمشیرہ ان بزرگوں کے پاس زمین پہ باادب بیٹھے ہیں، تو بابا جی سرکار ان کو اس بھائی کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں اور شفقت سے فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ جب باجی یعنی ان بھائی کی بہن نے یہ واقعہ اپنے بھائی کو سنایا تو ان کو کھلی بشارت مل گئی کہ بابا جی سرکار نے قبول فرما لیا۔ انہوں نے کم و بیش یہی الفاظ کے ساتھ اپنا واقعہ اپنے پیر و مرشد کو لکھ بھیجا اور ساتھ ہی انہوں نے اس بھائی کو اپنی بیعت میں لے لیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ 2 واقعے ہو گئے، ایک قدرت اللہ شہاب کا واقعہ ہو گیا، ایک اور محب درود اور محب عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان کیا، ان کا بھی واقعہ کم و بیش انہی الفاظ کے ساتھ بتایا ہے۔ اللہ والو اب ایک اور واقعہ سنیں اس حوالے سے۔ ایک بیٹی ہیں، میرا خیال ہے بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نام نہیں بتاؤں گا میں، بہرحال ایک بیٹی ہیں، انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کی شادی کے معاملات چل رہے تھے تو وہ جن سے خواہش کرتی تھیں وہ ان کے کزن تھے، تو انہوں نے خواہش کی کہ میری شادی کا کوئی سلسلہ ان کے ساتھ ہو جائے۔ انہوں نے بھی اسی طریقے سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی سن لی، ان کی بھی جولی بھر دی، ان کی بھی دعا قبول کر لی۔ اللہ والو اس واقعے کو اور اس کے ساتھ منسلک ان تمام واقعات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام بیٹیاں جو غیر شادی شدہ ہیں یا بیوہ ہیں یا جن کو طلاق ہو چکی ہیں اور دوسری شادی کے لیے خواہش مند ہے یا اچھی نوکریوں کے لیے خواہش مند ہے یا اچھے مستقبل کی خواہش مند ہے یا اپنے گھر کی خواہش مند ہے یا شوہر کے ساتھ تعلقات بہتری کے لیے خواہش مند ہے، چاہے زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، اگر حلال اور جائز کام ہے تو اس طریقے سے دعا کر کے دیکھو، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور لیکن اس کے لیے شرط نہیں لگانی کہ آج ایک دفعہ کر لیے تو دعا کیوں نہیں قبول ہوئی۔ آپ نے محبت سے ہر جمعے کو جمعہ کی نماز پڑھ کر بچوں اس دعا پہ عمل کرنا ہے، اس طریقے پہ عمل کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں اپنے مستقبل کے لیے۔ ایک دعا سے کام نہیں چلتا، بار بار دعا کرنی پڑتی ہے، کرتے جاؤ، انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہاری جولیاں بھر دیں گے۔ اور جس وقت تمہاری دعا قبول ہو جائے نا اس طریقے سے تو مجھے ضرور لکھنا، میرا نمبر سکرین پہ آ رہا ہے، مجھے واٹس ایپ کر دینا، چاہے لکھ کے کر دینا، چاہے وائس میسیج بھی کر دینا، میرے بچوں ضرور کرنا۔ آپ کا بتایا ہوا ایک مشاہدہ بھی جو ہوگا نا انشاءاللہ کسی اور کو بھی درود شریف اور اس طریقے کی طرف راغب کر دے گا۔ بہرحال آج کا میرا پیغام یہی تھا، درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھواتے جائیں، درود شریف لکھتے جائیں، درود شریف لکھواتے جائیں، درود شریف کی اشاعت و تبلیغ کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کثرت سے درود پاک پڑھنے اور اس کی دعوت و تبلیغ کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جن نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، اس کو سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے عمل کی اور ان کی جائز ضرورتیں اور خواہشات پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔